الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور من نور الله. باب در بیان نصیحت کردن حضرت حافظ حاجی سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ ہر دو فرزندان خود را و بیان رحلت آ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. ابھی آپ سنو گے جناب حاجی الحرمین شریفین سلطان المحدین برہان اللہ شقین حجت المشائخین غوث المستغیثین قطب القلیم امام الانجبا مہدی الاولیاء مغنی الفقراء مقتدی البدلاء ہادی المطہرین حضرت دیوان حضوری سید محمد عبداللہ شبی شندوری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے صاحبزادگان اور مریدین اور تمام مسلمین کو نصیحت. اور یہ نصیحت یہ تب کی جاتی ہے جب ولی تو ساری زندگی نصیحت کرتا ہے، لیکن ایک خصوص نصیحت ہوتی ہے جو آخری وقت کی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اپنی اولاد کو وصیت حضرت لقمان نے کی تھی، رب نے اس کو قرآن کی آیات بنا دیا تھا. یہ صالحین نصیحت ایسی کرتے ہیں. اور کون سی نصیحت تھی؟ یا بنی انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی سحرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اور رب کو ان کی یہ نصیحت کرنا اتنا پسند آیا، ان کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کو رب نے قرآن بنا دیا. تو یہ صالحین کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں نا وہ موتی ہوتی ہیں، موتی حکمت کے. تو سماعت فرمائیں اور ان پہ عمل ضرور کرنا ہے. حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نے خصوصاً اور موردین اور تمام مسلمین جو سنو وہ بھی. حضرت شاہ رحمۃ اللہ اے بیٹا پاک عبداللہ، حضرت شاہ رحمۃ اللہ اے ہے بیٹا پاک عبداللہ دیوان حضوری اتے عبدالعزیز جو دوجا بیٹا آہا تیس ولی اللہ. تو یاد ہی رکھو یہ حضرت شاہ رحمۃ اللہ چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور شاہ عبدالعزیز جو بڑے بے صاحبزادے ہیں ان کا مزار گولے کی ضلع گجرات کے اندر ہے. یہ یاد رکھنا. اور پھر اب سنو حضرت شاہ رحمۃ اللہ اے بیٹا پاک عبداللہ اتے عبدالعزیز جو دوجا بیٹا حادث ولی اللہ لگا نصیحت کرن دوہانو صاحب فیض رسانی عالی ہمت عالی پایا صاحب فیض حقانی پر خدمت اندر نکڑا بیٹا رے ابوتا جانی اتے دوجا بیٹا بھی وچ خدمت ہر دو نور نورانی اے پر باطن ہوب گھنیری شاہ رحمت اللہ اتے. آپ کو پتہ ہے ایک کیس تھا، ایک یعقوب علیہ السلام. یہ دو بھائی تھے نا، لیکن اللہ کے جو نبی تھے ان کے والد ان کو زیادہ محبت کس سے تھی پتہ ہے نا؟ عیس سے تھی، لیکن ماں کو محبت یعقوب سے تھی. پتہ ہے آپ کو بکری والا وہ ہرن والا واقعہ کباب بنانا. تو اس طرح یہ کسی ایک سے محبت زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ محبت اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ رحمۃ اللہ سے تھی، تو اور خدمت بھی یہ زیادہ کرتے تھے. تو فرمایا کہ اے پر باطن حب گنیری شاہ رحمت اللہ اتے لگا پند نصیحت دیون جاگ پے دل ستے اول کوڑ تے غیبت کولوں ہونا پرے پریرے. فرمایا میرے صاحبزادگان جھوٹ سے باز رہنا اور غیبت سے بھی دور رہنا. اول کوڑ تے غیبت کولوں ہونا پرے پریرے تمباکو نوشی کرو نہ ہرگز رکھنا قدم پچھتیرے. فرمایا کہ تیسری بات اول تو جھوٹ سے بچنا، دوسرا غیبت سے بچنا، تیسرا تمباکو نوشی نشہ اور چیزوں سے بچنا. اور یقین یہ رکھو میں دعوے سے کہتا ہوں 400 سال میں 500 600 700 800 900 1000 سال اگر نکال لو تو کم ہی کوئی ولی ہوگا. ہو سکتا ہے ہو لیکن کم، جو کسی کو سگریٹ نوشی سے تمباکو سے دور رکھنے والا اپنی اولاد کو ہو اور وہ
ایک ہے وہ ہے حضرت دیوان حضوری، اور ان کو حکم دیا تھا جناب غوثی ثقلین محی الدین جیلان رضی اللہ عنہ۔ اور میں اول کھوٹ تے غیبت کھولو ہونا پھرے پھرے رے، تمباکو نوشی کرو نہ ہرگز رکھنا قدم پچ تیرے، ہر دم یاد ہلانو کرنا دل دے نال حضوری، نیک مالوں تے چھٹکارا بدیوں کدے نہ پوری۔ فرمایا ہر وقت ایوری ٹائم اللہ کو یاد کرنا، اور نیک مال تے چھٹکارا ہوسی، اور نیک مال تے بچو گے، برے کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ہر دم یاد اللہ نو کرنا، ہر دم یاد اللہ نو کرنا، دل دے نال حضوری، نیک مالوں تے چھٹکارے بدیوں کدے نہ پوری۔ سختی گرمی سر دے اتے، سختی گرمی سردی سر تے نال تحمل رہنا، دائم زیر ہوا نفسانی کر نال درستی بہنا۔ فرمایا سختی کا بھی وقت آئے گا، گرمی بھی آئے گی، جاڑا بھی آئے گا، سردی بھی آئے گی، لیکن مشکل بھی ٹائم آئے گی، اچھے بھی آئیں گے، لیکن اللہ کو یاد نہ چھوڑنا، اللہ کی یاد۔ سختی گرمی سردی سر تے نال تحمل رہنا، دائم زیر ہوا نفسانی کر نال درستی بہنا۔ اندیشہ مارن بھنن والا کدے نہ دل وچ آنو، ملاقات نیکاں دے اندر بہنا ہٹنا کبھی نہ جانو، اور جو نیک صالحین ہیں ان سے ملاقات کبھی نہ چھوڑنا۔ میں کیوں نہیں چھوڑنا؟ ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جہاں صالحین کا ذکر ہو اللہ وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا، کامل ولی کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سالہ بیریا عبادت سے افضل ہے۔ فرمایا ہمیشہ مارن بنن والا کدے نہ دل وچانو، ملاقات نیکاں دے اندر بہنا ہٹنا کدی نہ جانو، ہوشیار ہونا وچ ذکر الہی، دشمن ہون دوری، فکر توحید الہی والا کرنا با منظوری، فکر توحید الہی والا کرنا با منظوری، اور اللہ کی توحید کا پرچار کرتے رہنا۔ اے حیاتی نت نہ راضی تے نہ اے ساتھ ویلا۔ فرمایا ہوشیار ہونا وچ ذکر الہی، دشمن ہون دوری، فکر توحید الہی والا کرنا با منظوری۔ اے حیاتی نت نہ راضی تے نہ اے ساتھ ویلا، میں حب دی وچ خواہش ہمیشہ کرنا فکر سویلا، ملحداں دی مجلس اندر کدے نہ قدم ٹکانا۔ یہ جو ملحد لوگ ملحد قسم کے ہوتے ہیں، فرمایا ملحداں دی مجلس اندر کدے نہ قدم ٹکانا، کیوں جے نال تاثیر انہاں دی قلب سیاہ پریشانہ۔ برے بندے اور ایسے لوگوں کے پاس اگر بیٹھو گے، فرمایا دل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ شریعت اتے طریقت سیتی رہنا خوش دل ہوئی، حقیقت طرف دوڑ شتابی دقت رہے نہ کوئی، حقیقت تھی تاں معرفت تونی پوچو با اتفاقی، جان جان معرفت پوچے نہیں کھل دی نہیں تاکی۔ فرمایا حقیقت سے پھر معرفت کی طرف آنا، اور جب معرفت آئے گی تو پھر پردے اٹھ جائیں گے۔ ملاقات مشائخ ترک نہ کرنی جے کر لبے کوئی، اگر کوئی نیک اولیاء مشائخ مل جائیں ان کی ملاقات ضرور رکھنا، اگر نہ ملے تو ضروری نہیں ہے۔ فرمایا ملاقات مشائخ ترک نہ کرنی جے کر لبے کوئی، پاؤ فیض شتابی اتھوں مطلب سارا ہوئی، جس طرف کرم اشارت اس سے راہ پر پڑنا، پاؤ فیض سلوک ہمیشہ قدم نہ پیچھے مڑنا۔ اے عمر تو ساڈی لال جواہر غفلت قدم نہ پانا، اے عمر تو ساڈی لال جواہر، فرمایا کہ یہ کمائی کرنے کی عمر ہے کیونکہ اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے۔ اے عمر تو ساڈی لال جواہر غفلت قدم نہ پانا، ایک ایک لمحے کو لال اور جواہر سے قیمتی سمجھو، جہاں جہاں عمر نکھٹی کچھ نہ حاصل نیک کرو سمیانا، غصہ کینہ بخل ریائی کدے نہ دل وچ لانا، کشتی صبرے والی اتے چڑھنا تے چڑھ جانا، دیوا باغ عمل دا جیڑا اوکاری دوویں جہانا، اس دیوے باغ عمل دے وچوں باہر کدے نہ آنا۔ اے زن فرزنداں نال نہ جاسن جاسی جان نکیلی، ہو دو جا ساتھی باجو عملہ گے کوئی نہ بیلی۔
فرمایا قبر کے اندر نہ بیوی کام آئے گی نہ بچے کام آئیں گے، ایک اکیلی جان ہوگی، قبر ہوگی۔ دولت دنیا جمع نہ کرنی اگے مشکل باری، اور دنیا کی دولت جمع نہ کرنا اس کا حساب ہوگا، مشکل پڑے گی۔ سب دولت دنیا جمع نہ کرنی اگے مشکل بھاری، سب مال اموال دیو راہ مولا کرسی فضل غفاری، اور جو کچھ آئے اللہ کے رستے میں لوٹا دو، اللہ فضل کرے گا تم پر۔ ہر دم طرف ذات الہی دل تے جان ٹکاؤ، اور اتھی دنیا نام خدا دے، اور اتھی دینا نام خدا دے، بھوکھیاں رج کھواؤ، اور لنگر بند نہ کرنا، لنگر جاری رکھنا، بھوکھوں کو کھانا ضرور کھلاتے رہنا۔ کیوں جے ملک الموت تساں تے اڑ کرسی پھیرا، کڈ کے روح بدن دے وچوں خالی کرسی ڈیرا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ملک الموت آئے گا، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا کر دے گا۔ میں کیوں جے ملک الموت تساں تے اڑ کرسی پھیرا، کڈ کے روح بدن دے وچوں خالی کرسی ڈیرا، اور فوج ملائک اسرائیل اپنے نال لے آسی، اور جب تمہارا وقت موت کا آئے گا، ملائک اسرائیل فرشتہ اپنے ساتھ فوج لائے گا۔ فرمایا اور فوج ملائک اسرائیل اپنے نال لے آسی، جے حسن عمل تاں روح تو ساڈا سجی طرف پھڑا سی، اگر نیک عمل کیے ہوں گے تو دائیں طرف والی جماعت کو تمہاری روح وہ پکڑا دے گا، جے سیاہ عمل تاں کھبے اس دے ملک طبیعت سختی، فرمایا پھر اس کی طبیعت ملک الموت کی سخت ہوگی، بائیں طرف تمہاری روح جب پکڑائے گا تو وہ جہنمیوں والی روح ہوگی۔ یہ سیاہ عمل اگر برے عمل ہوئے تو کھبے اس دے ملک طبیعت سختی، اسرائیل دیوے چاہ انہاں پیش آوے کم بختی، اس سے رون شاہ بہت نصیحت کیتی پاک عبداللہ، دوہاں بیٹیاں اپنے تائیں پر زائد شاہ رحمت اللہ، کیوں جے اندر خدمت حاضر ہر دیں راتی رہندا، تاں رحلت تیک ریا وچ خدمت پاس پدر دے بہندا، ات سببوں پاک عبداللہ اوپر اس دے راضی، یعنی شاہ رحمت اللہ اتے مت کر جانو بازی۔ پھر پچھے اپنے اس دے تائیں حکم کیتا عبداللہ، مسند نشین مسلے اتے بیٹھو اے ولی اللہ، تو فرمایا کہ جو چھوٹے صاحبزادے تھے فرمایا کہ آپ نے گدی پہ بیٹھنا ہے اور مسند نشین ہونا ہے اور مخلوق خدا کو ہدایت کرنی ہے۔ اے تم تمام نصیحت ہوئی 20ویں ماہ شوال، 20 شوال کو یہ نصیحت مکمل ہوئی۔ اے تم تمام نصیحت ہوئی 20 ماہ شوال، 20ویں ماہ شوال، روز آہا 5 شنبہ جانی، وقت صبح سنبھال، جمعرات کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اتے ساتھ آئے وصل دی طرفوں ذوالجلال، یہ وقت آیا اللہ سے ملاقات کرنے کا، راحت موت جو عاشقاں بجو اے مثال، تو فرمایا کہ عاشق کے لیے موت راحت ہوتی ہے، راحت کا پیغام لاتی ہے، اور فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت تو دنیا ہے، تو ولی کا جو ہے وہ جنت تو وہی ہے اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات۔ فرمایا اتے ساتھ آہی وصل دی طرفوں ذوالجلال، راحت موت جو عاشقاں بجو ہے مثال، اور قطرہ قطرہ بدل نازل حکم ہوا سبحانی، فرمایا ذرا ذرا قطرہ قطرہ بدل اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے، سرکار کا وقت وصال دیوان حضوری رحمت اللہ علیہ کا آ رہا ہے، فرمایا اور قطرہ قطرہ بدل نازل حکم ہوا سبحانی، پھر اسرائیل بحکم الہی رکھیا ہاتھ سنجانی، قبض کیتا ارواح عبداللہ ذرہ دیر نہ لائی، 10 ہجری سن 72 پوتا اپنی جائی، اور وہ 1072 ہجری تھی آپ کی روح پرواز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صاحب عین صفائی والا جناب سید عبداللہ، صاحب اکمل ولی مکمل پاک جناب عبداللہ، صاحب نظر اکسیم اعظم دا پاک ولی عبداللہ، صاحب جوش فقر دے والا جناب علی عبداللہ، صاحب فیض رسانی والا علی خاص تجمل، صاحب خاص ہدایت والا کامل سر مکمل، اوپر جنازے۔ یہ روایت ہے کہ اتنی خلقت آئی کہ وہ گننے میں گنتی میں نہ آتی تھی، اوپر جنازے پاک عبداللہ اتنی خلقت آئی
جتنی وچ حساب نہ آوے مٹدی نہ لوکائی خوشبو ناک معطر سارا ہویا وہ میدان فرماتے ہیں ایسی خوشبو اٹھی علاقہ خوشبو سے ایسا معطر ہو گیا کہ لوگ حیران تھے کہ یہ کوئی فرشتے اتر آئے کن کی یہ خوشبو ہے خوشبو ناک معطر سارا ہویا وہ میدان خلقت پک یقین ملائک لتھے آسمان لوگوں کے اندر یہ ایک نعرہ مشہور ہوا کہ فرشتے اتر آئے ہیں ملائک آ گئے زمین پہ حضرت عبداللہ شاہ دیوان حضوری کو لینے کے لیے ایہا پک روایت کی تھی جنہ و خوشبوئے پوتی ملک تیکن لوکاں چامل ہویا سب کوئی فرمایا جنہوں نے اس کو سونگا یقین یہی کیا کہ یہ فرشتے آئے ہوئے تھے ہمارا دیوان حضوری رحمت اللہ علیہ کے جنازہ میں ہن توڑی یہ پک عقیدہ لوکاں سبنا ہویا پر اے رمز نہ کر دی کسے ڈاڈا فکر کھلویا او خوشبو عطر دے وانگن جیڑی ہوئی ظاہر وچ میدان معطر کی تاس پر کوئی نہ ہویا ماہر او ذاتی اسم دے اندر ہویا وانگ مثالا وانگن عطر جسم اسم تھی پیا سر نرالا عشقوں وگدی وچ وجودی ضابط تیک حیاتی روح ضابط سرپوش دے وانگن کھلا بعد مواتی کئی ہزاراں منہ ہانڈی دو پر ایک تقدیروں کھلا خوشبو ناک میدانوں سارا آوے ہر ہر ہلا عجب نہ کرنا رب تھی ڈرنا جو اے بات علائی میں حصہ پاس ولی دیوں پاس اپنی جائی پایا اپنی جائی جہاں فارغ ہوئے جنازے کولوں گھر نو آئے سارے خاص الخاص سب رل مل بیٹھے ایک دوجے دے پیارے کہتے ہیں کہ جو قبر کی مٹی تھی جس نے اس کو ہاتھ لگایا کئی عرصہ اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جاتی تھی ایسی خوشبو اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے فرمایا جب جنازے سے واپس ہوئے خاص الخاص سب رل مل بیٹھے ایک دوجے دے پیارے موارج خان بدحال تمامی سخن ترازو کر کے بہایا مسند شاہ رحمت اللہ نال دلے دے پھڑ کے تو موارج خان بدال قوم کا تھا اس نے حضرت شاہ رحمت اللہ کو گدی پہ بٹھایا کیوں جے آپ دیوان حضوری فرمایا آہا فرمان ات سببوں شاہ رحمت اللہ مسلح بیٹھا جان عبدالعزیز برادر تس دا خالی مسند رہا تو جو عبدالعزیز صاحب تھے جن کا مزار گولے کی گجرات میں ہے وہ خالی رہ گئے تو شور تے گوگا بہت کیتے سارا طرف سنیا تو وہ اپنی کوشش کرتے تھے کہ گدی پہ میں بیٹھوں پر امرائی کسی نہ کیتی تے بہت ہی دقت پائی لیکن ان کا کسی نے ساتھ نہ دیا بہت ملالی تے رسوائی پر پچھن ہار نہ کائی اوڑ کاسا زور ٹنگانے شاہ جیلانی والا لیکن وہ زبردستی حضرت غوث پاک کا جو آسا تھا کھونڈی تھی وہ لے کے وہ چل دیے کدھر گجرات شہر کی طرف اوڑ کاسا زور ٹنگانے شاہ جیلانی والا لے کے ٹوریا بار شہروں منہ گجرات حوالہ بسندور شہر تھی ودا ہویا علی ہمت پایا موزیا گول کی اندر اس نے قدم مبارک پایا گولے کی ضلع گجرات کے اندر جا کے اور ڈیرا لگا لیا پرگنا وچ گجرات دے گول کی نال ہک جائی پکڑ سکونت بیٹھا اتھے خاص دلے دے راہی ہون توڑی اولاد جو اس دی گول کے اندر جانی فضل خدا دا بوتا انہاں صاحب فیض رسانی شاہ رحمت اللہ وچ بھی سندور خاص سکونت ہویا صائم الدہر تے قائم اللیل دن کو روزہ رکھنا شاہ رحمت اللہ کا کام تھا قائم اللیل رات کو تہجد پڑھنا نوافل پڑھنا یہ آپ کا کام تھا شاہ رحمت اللہ وچ بھی سندور خاص سکونت ہویا صائم الدہر تے قائم اللیل وچ زہد جناب کھلویا صاحب عالی ظاہر باطن کرامت حال ضروری جے کو ذرہ انہاں دی آوے اس آس کرندہ پوری جو کوئی در انہاں دی آوے آس کرندہ پوری جد فقر ظہور انہاں تھی ہویا ملکی خبراں گئیاں واہ واہ عالی ہمت والا تماں ملکی پیاں فوراً درجہ وڈا تس دا کیتا ذات ربانی پر جو کچھ روز ازل دا لکھیا اویں ہوندا جانی اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے شاہ رحمت اللہ شاہ عبدالعزیز شاہ دیوان حضوری سے جو ہے مستفیض فرمائے وما توفیق الا باللہ